أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے کہ الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، کہ برے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے سے تنہا بیٹھنا بہتر ہے، جبکہ تنہا بیٹھنے سے نیک دوستوں کے ساتھ بیٹھنا بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور شریعت اسلامیہ کا مصداق اور مزاج وہ انسان کی فطرت کے عین موافق ہے کہ یہ اسلامی دین عین دین فطرت ہے۔ انسان مدنی الطبع ہے، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، کسی کا دوست بن کر، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا کولیگ، یہ مختلف نسبتیں اور راستے اور تعلقات ہیں جو انسان کے وابستہ ہیں دیگر لوگوں سے، اور ہر شخص سے متعلق احکامات دے دیے ہیں شریعت نے۔ اس روایت سے مقصود یہ ہے کہ انسان پر اس کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، جس کو انگریزی والے بھی محسوس کرتے ہیں A man is known by the company he keeps، کہ صحبت کا اثر انسان کی طبیعت پر ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی صحبت میں انسان اٹھتا بیٹھتا ہے، غیر شعوری طور پر ان کا اثر اس میں منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے اس حدیث میں فرمایا گیا کہ آدمی اپنی بیٹھک، اپنی نشست و برخاست نیک لوگوں میں رکھے، کہ اگر نیک لوگوں کی بیٹھک نہ ملے تو تنہا ہی موجود رہے، تنہا ہی بیٹھ جائے۔ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی کہ یہ غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے عقائد اعمال کو خراب کرے۔ ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے بری صحبت کی مثال لوہے کی بھٹی سے تعبیر کی ہے کہ اگر وہ تجھے چنگاری سے نہ بھی جلائے تو تب بھی تمہیں ضرور تو یقیناً دھوئیں کا، آگ کا پہنچے گا۔ جبکہ نیک لوگوں کی صحبت انسان پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ اس لیے ایک روایت میں ہے الجلیس صالح مثل صاحب المسک ان لم یہب لک منہ تجد ریحہ، کہ نیک شخص کی حیثیت خوشبو والے ایک دوست کی سی ہے، مالک کی سی ہے، اگر وہ تمہیں گفٹ نہ بھی دے خوشبو تو خوشبو تو تمہیں ملے گی۔ تو دوست انسان کے لیے اس کے اعمال، اس کے اخلاق، کردار پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ جب اسی لیے روایت میں ہے، صاحب احیاء نے، امام غزالی نے نقل کیا کہ اب جب بسا اوقات نیک صحبت کا یہاں تک اثر کہ دوست اپنے دوست کی شفاعت سے جنت میں بھی داخل کرائے گا، کہ بندہ کی جب مغفرت ہو جائے گی تو وہ اپنے دوستوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اس لیے علماء نے اس حدیث کی بنا پر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے کہ اس سے فائدہ ہی ہوگا۔ باقی انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اور انسان کے اعمال میں نکھار من جملہ جن وجوہ سے آتا ہے، اس میں اس کی صحبت کا یقیناً اثر ہے۔ اس کی زبان کے بول وہی ہوتے ہیں جو دوستوں کی زبان پر ہوتے ہیں۔ اس کے عقائد، اخلاق پر اس کے دوستوں کا بہت فرق پڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک صالح صحبت نصیب فرمائے، اور نیک لوگوں کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے، نیک رشتے اور نیک تعلق جو ہے نصیب فرمائے۔
اور ایسے مصاحبت میں پھر صرف دوستی نہیں، رشتہ دار بھی ہیں، پھر نیک صحبت میں رشتے کرنا، آگے کے تعلقات، اپنے نکاح کرنا، اپنے بچوں کے نکاح کرنا، اپنے رشتہ داروں کے نکاح کرنا، پڑوس کو دیکھنا، یہ سب نیکی کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر ہو تو انسان کے لیے دنیا بھی جنت ہے۔ اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔